یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہداء نے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، جس طرح شہید کی بیوہ، ان کے بچے، ان کے والد کس طرح اپنے والد کو، بھائی کو، ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا یقیناً اللہ تعالیٰ محافظ ہے، لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ یہ وہ بیوہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، وہ والدہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، اور بچے بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ آج پاکستان کو مارز وجود میں آئے 14 اگست کی آمد ہے، 76 سال ہو جائیں گے، اور یہ خون سے لکھی گئی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے، پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے بچا گئے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے، ہمیں آج اس کے اوپر چلنا ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا۔ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، قیامت تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دنیا کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے مزید اور تقاضے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انہی بچوں کے جو والدین، جو والد اس دنیا سے چلے گئے، ابھی آپ نے دیکھا ایک کرنل شہید کا بیٹا ابھی لیپ ٹاپ وہ وصول کر رہا تھا، ابھی ایک بیٹی، انہی کے عظیم قربانیوں کا جو ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں، ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ہم تسکین پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مضمر ہے۔ کروڑوں پاکستانی آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں کب وقت آئے گا کہ پاکستان قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جس طرح بھی آپ نے دیکھا حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 14 اگست
کہ یوم آزادی کے موقع کے اوپر اور آج کی اس عظیم باوقار محفل کو ہمیں گواہ بنا کر آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بہت وقت گزر گیا، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، اگر ہم نے اور کچھ نہیں تو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو اگر ہم نے احترام اس کا کرنا ہے، ان کو ہم نے دل سے اس کی قدر کرنی ہے، اور ان کے یتیم بچوں اور بچوں کو ہم نے دنیا میں ان کی عظمت کا لوہا منوانا ہے، تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور وسائل کی بندر بانٹ کے بجائے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہم ایک نظام کے اوپر متحد ہو جائیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہی قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے والد کی پیار اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں، یہ ان کا بھی تقاضا ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان پر یہ مطالبہ نہ لے کے آئیں۔ یہ غازی جو ہمارے سامنے ہیں، یہ مائیں جو ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو لہت میں اتارا، یہ ان کا مطالبہ ہے، وہ زبان پہ نہیں لائیں گے، مگر وہ ان کا دل اور روح پکار پکار کر مجھ سے اور ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کب پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے، کب ہمارے بچھڑ جانے والوں کی قربانیوں وہ رنگ لائیں گی۔ آج سپہ سالار یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے جنرل آفیسرز موجود ہیں، میرے ساتھی وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بات اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان بہت مشکل ترین حالات سے نکل آیا ہے، اور اس کے لیے بے پناہ کاوشیں کی گئیں پچھلے کئی مہینوں میں۔ میں کسی یہاں پر سیاسی بات کا تذکرہ کیے بغیر جو اصل بات وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ فوجی جوان یا فوجی افسران ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، طالب علم ہیں، استاد ہیں، چاہے وہ غازی ہیں، چاہے وہ شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض اولی ہے، وگرنہ یقین کریں کہ تمام باتیں بھلا دی جائیں گی، اور ایک بات یاد رہے گی کہ ایک عظیم قائد حضرت قائد اعظم کی عظیم ولولہ انگیز لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، مگر اس کے جو تقاضے تھے، جو خواب تھا، وہ 75 سال بعد بھی ادھورا ہے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لہٰذا میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم جو اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے، لیکن الحمدللہ جانے سے پہلے ایک بڑا مربوط اور جامع پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نظام وہ مارز وجود میں آ چکا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 2-2.5 ماہ سے دن رات محنت ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ساری حکومت کی مشینری، چاہے وہ وفاق کی ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، اور ادارے، انہوں نے مل کر یہ جامع نظام وہ وضع کر دیا ہے، وہ عملی شکل اختیار کر لی ہے۔ کل میں نے اس کی تیسری
اور اپنے اس ٹینیور کی آخری میٹنگ کی تھی، اور اس میں ہم نے تمام جو معاملات ہیں اس کو طے کر لیے۔ اس کے 4 جزو ہیں۔ ایک، پاکستان کی زراعت کو ہم نے الحمدللہ مل کر ترقی دینی ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے زراعت، نمبر 1۔ اور نمبر 2، پاکستان کے اندر جو معدنیات کے جو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ان کو ہم نے استعمال میں لانا ہے اور پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لانا ہے۔ اور تیسرا، جو ہمارے یہی نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ والد کی چھتری کے بغیر الحمدللہ آج کتنی محنت کے ساتھ آج تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پراستہ ہو رہے ہیں، اس ادارے کی چھتری تلے جو آج ان کے والد کا کام بھی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے حصول کے لیے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ ہماری جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم بروکار لائیں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے، اور دنیا سے، خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پر انشاءاللہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ ایک رات میں یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ روم جو ہے وہ ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا، اور ہاتھوں پہ وہ ہتھیلی پہ وہ سرسوں نہیں جمتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ دن رات ہمیں محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور ان شہیدوں کی روحوں کو ہمیں تسکین پہنچانی ہوگی امانت اور دیانت کے سفر سے۔ لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، اور اس عظیم محفل کے سامنے اوپر بھی مہمان بیٹھے ہیں، مجھے کوئی اس میں کہنے میں باک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب مل کر اس میں ہم حصہ ڈالیں گے، آگے بڑھیں گے، تو کوئی مشکل، کوئی پہاڑ، سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے میں جہاں پر اپنی حکومت کا شکر گزار ہوں، مجھے انتہائی ایمانداری سے کہنا ہے کہ میں سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا۔ میں جنرل عاصم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مل کر اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا، اس ویژن کو اجاگر کیا، اور آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں SIFC ایک نام بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور پاکستان عظیم بنے گا۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہی وہ اشعار ہیں جو کہ دل کو گرما دیتے ہیں اور نیا جذبہ، نیا ولولہ لے کے آتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ راولپنڈی GHU میں شہداء کے اہل خانہ اور غازیان کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم اور پروقار تقریب میں شہداء کے خاندان اور غازیوں سے ملاقات پر فخر ہے۔ شہداء اور ان کے عزیز و اقارب نے ملک کے دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہداء نے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، جس طرح شہید کی بیوہ، ان کے بچے،
ان کے والد کس طرح اپنے والد کو، بھائی کو، ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا یقیناً اللہ تعالیٰ محافظ ہے، لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ یہ وہ بیوہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، وہ والدہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، اور بچے بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ آج پاکستان کو مارز وجود میں آئے 14 اگست کی آمد ہے، 76 سال ہو جائیں گے، اور یہ خون سے لکھی گئی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے، پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے بچا گئے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے، ہمیں آج اس کے اوپر چلنا ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا۔ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، قیامت تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دنیا کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے مزید اور تقاضے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انہی بچوں کے جو والدین، جو والد اس دنیا سے چلے گئے، ابھی آپ نے دیکھا ایک کرنل شہید کا بیٹا ابھی لیپ ٹاپ وہ وصول کر رہا تھا، ابھی ایک بیٹی، انہی کے عظیم قربانیوں کا جو ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں، ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ہم تسکین پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مضمر ہے۔ کروڑوں پاکستانی آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں کب وقت آئے گا کہ پاکستان قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جس طرح بھی آپ نے دیکھا حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 14 اگست کی یوم آزادی کے موقع کے اوپر اور آج کی اس عظیم باوقار محفل کو ہمیں گواہ بنا کر آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بہت وقت گزر گیا، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، اگر ہم نے اور کچھ نہیں تو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو، اگر ہم نے ان کو احترام
اس کا کرنا ہے، ان کو ہم نے دل سے اس کی قدر کرنی ہے، اور ان کے یتیم بچوں اور بچیوں کو ہم نے دنیا میں ان کی عظمت کا لوہا منوانا ہے۔ تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور وسائل کی بندر بانٹ کے بجائے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہم ایک نظام کے اوپر متحد ہو جائیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہی قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے والد کی پیار اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں، یہ ان کا بھی تقاضا ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان پر یہ مطالبہ نہ لے کے آئیں۔ یہ غازی جو ہمارے سامنے ہیں، یہ مائیں جو ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو لہت میں اتارا، یہ ان کا مطالبہ ہے، وہ زبان پہ نہیں لائیں گے، مگر وہ ان کا دل اور روح پکار پکار کر مجھ سے اور ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کب پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے، کب ہمارے بچھڑ جانے والوں کی قربانیوں وہ رنگ لائیں گی۔ آج سپہ سالار یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے جنرل آفیسرز موجود ہیں، میرے ساتھی وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بات اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان بہت مشکل ترین حالات سے نکل آیا ہے، اور اس کے لیے بے پناہ کاوشیں کی گئیں پچھلے کئی مہینوں میں۔ میں کسی یہاں پر سیاسی بات کا تذکرہ کیے بغیر جو اصل بات وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ فوجی جوان یا فوجی افسران ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، طالب علم ہیں، استاد ہیں، چاہے وہ غازی ہیں، چاہے وہ شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض اولی ہے۔ وگرنہ یقین کریں کہ تمام باتیں بھلا دی جائیں گی، اور ایک بات یاد رہے گی کہ ایک عظیم قائد حضرت قائد اعظم کی عظیم ولولہ انگیز لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، مگر اس کے جو تقاضے تھے، جو خواب تھا، وہ 75 سال بعد بھی ادھورا ہے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لہٰذا میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم جو اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن الحمدللہ جانے سے پہلے ایک بڑا مربوط اور جامع پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نظام وہ مارز وجود میں آ چکا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 2-2.5 ماہ سے دن رات محنت ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ساری حکومت کی مشینری، چاہے وہ وفاق کی ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، اور ادارے، انہوں نے مل کر یہ جامع نظام وہ وضع کر دیا ہے، وہ عملی شکل اختیار کر لی ہے۔ کل میں نے اس کی تیسری اور اپنے اس ٹینیور کی آخری میٹنگ کی تھی، اور اس میں ہم نے تمام جو معاملات ہیں اس کو طے کر لیے۔ اس کے 4 جزو ہیں۔ ایک، پاکستان کی زراعت کو ہم نے الحمدللہ مل کر ترقی دینی ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، زراعت نمبر 1۔ اور نمبر 2، پاکستان کے اندر جو معدنیات کے جو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے جو
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان کو ہم نے استعمال میں لانا ہے اور پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لانا ہے۔ اور تیسرا، جو ہمارے یہی نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ والد کی چھتری کے بغیر الحمدللہ آج کتنی محنت کے ساتھ آج تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پراستہ ہو رہے ہیں اس ادارے کی چھتری تلے جو آج ان کے والد کا کام بھی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے حصول کے لیے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ ہماری جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم بروکار لائیں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے اور دنیا سے، خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پر انشاءاللہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ ایک رات میں یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ روم جو ہے وہ ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا، اور ہاتھوں پہ وہ ہتھیلی پہ وہ سرسوں نہیں جمتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ دن رات ہمیں محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور ان شہیدوں کی روحوں کو ہمیں تسکین پہنچانی ہوگی امانت اور دیانت کے سفر سے۔ لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، اور اس عظیم محفل کے سامنے اوپر بھی مہمان بیٹھے ہیں، مجھے کوئی اس میں کہنے میں باک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب مل کر اس میں ہم حصہ ڈالیں گے، آگے بڑھیں گے، تو کوئی مشکل، کوئی پہاڑ، سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے میں جہاں پر اپنی حکومت کا شکر گزار ہوں، مجھے انتہائی ایمانداری سے کہنا ہے کہ میں سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا۔ میں جنرل عاصم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مل کر اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا، اس ویژن کو اجاگر کیا، اور آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں SIFC ایک نام بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور پاکستان عظیم بنے گا۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہی وہ اشعار ہیں جو کہ دل کو گرما دیتے ہیں اور نیا جذبہ، نیا ولولہ لے کے آتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ راولپنڈی GHU میں شہداء کے اہل خانہ اور غازیان کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم اور پروقار تقریب میں شہداء کے خاندان اور غازیوں سے ملاقات پر فخر ہے۔ شہداء اور ان کے عزیز و اقارب نے ملک کے دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہداء نے جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، جس طرح شہید کی بیوہ، ان کے بچے، ان کے والد کس طرح اپنے والد کو، بھائی کو، ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا یقیناً اللہ تعالیٰ محافظ ہے، لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو
شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ یہ وہ بیوہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، وہ والدہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، اور بچے بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ آج پاکستان کو مارز وجود میں آئے 14 اگست کی آمد ہے، 76 سال ہو جائیں گے، اور یہ خون سے لکھی گئی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے، پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے بچا گئے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی جو تاریخ ہے، انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے، ہمیں آج اس کے اوپر چلنا ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا۔ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، قیامت تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دنیا کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے مزید اور تقاضے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انہی بچوں کے جو والدین، جو والد اس دنیا سے چلے گئے، ابھی آپ نے دیکھا ایک کرنل شہید کا بیٹا ابھی لیپ ٹاپ وہ وصول کر رہا تھا، ابھی ایک بیٹی، انہی کے عظیم قربانیوں کا جو ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں، ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ہم تسکین پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مضمر ہے۔ کروڑوں پاکستانی آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں کب وقت آئے گا کہ پاکستان قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ جس طرح بھی آپ نے دیکھا